نیت اپنی امی اب کے گھر آتی ہے تو اس کا ابو کہتا ہے مجھے اپنی نواسی کے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے، تو وہ لوگ شاپنگ پہ چلے جاتے ہیں۔ مرزا گھر آتا ہے تو اپنی امی کو دیکھتا ہے تو انہیں تیز بخار ہوتا ہے۔ مرزا کہتا ہے تہنیت کہاں ہے، تو اس کی امی کہتی ہے اس پر دوہری ذمہ داریاں ہیں، آج اپنی امی کے گھر گئی ہوئی ہے۔ مرزا تہنیت کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے ارسلان بھوکا بیٹھا ہے اور امی کو اتنا تیز بخار ہے اور تم چلی گئی ہو آنٹی کے گھر، کہاں پر ہو ابھی اور اسی ٹائم گھر واپس آؤ۔ تہنیت کی امی کہتی ہے حفصہ بہن کو اللہ زندگی دے، اگر ان کی وجہ سے روڈ ہو بھی گیا تو تم اگنور کر دو۔ تہنیت کہتی ہے اس کا جب دل کرتا ہے جس کے ساتھ جاتا ہے، ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، میں کہیں چلی جاؤں تو کوئی مصیبت ہو جاتی ہے۔ نیت گھر آتی ہے اور کہتی ہے امی آپ مجھے بتا دیتی آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، میں نہ جاتی، تو اس کی ساس کہتی ہے نہیں بیٹا کوئی بات نہیں۔ ارسلان آ جاتا ہے اور کہتا ہے مامی مجھے بھوک لگی ہے، اپنی امی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے۔ میر حسان نورلین کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں رمشا کو کال کر رہا ہوں، وہ اٹینڈ نہیں کر رہی، تمہیں اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، وہ کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، کس سے نہیں۔ اپنی امی کو کہتا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کو آرام کرنا ہے، اب آپ نے بالکل ریسٹ کرنی ہے۔ نیت کہتی ہے میری ذمہ داری میں کوتاہی ضرور ہوتی ہوگی لیکن میں بے ایمانی نہیں کرتی۔ مرزا کہتا ہے کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تہنیت کہتی ہے کچھ نہیں۔ کہتا ہے تمہیں نہیں آتا ہیراپی نے کیسے خیال رکھا تھا بچوں کا جب تم لاہور گئی تھی، اب تمہاری باری ہے تو تم اس طرح سے کر رہی ہو۔ نورلین رمشا سے اچھی طرح رہنا چاہتی ہے۔ نورلین رمشا کو کہتی ہے رات کافی لیٹ آئی، میں تمہارا انتظار کرتی رہی، ہم اس گھر میں دو ہی لوگ ہیں، میں چاہتی ہوں ہم فرینڈس کی طرح رہیں۔ رمشا کہتی ہے آپ اتنی ینگ ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کو تو کوئی بھی اچھا رشتہ مل سکتا تھا، پھر آپ نے بلینز میر حسان کو کیوں چنا صرف دولت کی وجہ سے؟ تہنیت کی ساس کہتی ہے اللہ نے مجھے اتنی نیک اولاد دی جو میرا اتنا خیال رکھتی ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں وہ خوشی اور چمک نہیں ہے، کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ تہنیت کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں ہے امی۔ فاروق تہنیت کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم آفس کیوں نہیں آ رہی؟ اب تمہارا میرے بعد تم نے ہی سب چیزوں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، جب جاب کرتا ہے انسان کچھ پانے کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اس بات کو سمجھو تم۔ نیت کی امی اسے کہتی ہے تم سب کا خیال رکھتی ہو اپنا نہیں رکھتی، دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ تہنیت کہتی ہے میری بھی گروسری ہونے والی، آپ ہی کر دیں مجھے۔ لین مرزا کو ایک لیٹر دیتی ہے اور کہتی ہے تمہاری پروموشن ہو گئی ہے۔ کہتا ہے اتنا ہائی پیکیج تم نے مجھے دیا ہے، تو نورلین کہتی ہے میں تمہیں اس سے بھی کہیں زیادہ آگے دیکھنا چاہتی ہوں مرزا ہمیشہ۔ نیت کہتی ہے جلدی آ جائے گا، کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ مرزا کہتا ہے جلدی تو نہیں آ سکتا لیکن تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہے، آ کر تمہیں دوں گا۔ نورلین کی بھابھی اب اس کے بھائی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے حارث بابا کی رپورٹس کو ڈیٹیل سے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کریں، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ تبھی اس کا سسر آ جاتا ہے، وہ کہتی ہیں بابا آپ باہر جائیں، میں آپ کے لیے قہوہ بنا کر لے کر آتی ہوں۔ گھر آ جاتی ہے تو اس کی امی کہتی ہے تمہارے بغیر یہ گھر بہت سونا تھا، اچھا کیا تم جلدی واپس آ گئی۔ نورلین کے گھر جاتا ہے کچھ ڈسکس کرنے کے لیے، وہاں پر رمشا نے پارٹی ارینج کی ہوتی ہے اور بہت زیادہ شور ہوتا ہے۔ نورلین رمشا کو آواز دیتی ہے لیکن وہ نہیں سنتی۔ نورلین کہتی ہے مینیجر آیا ہوا ہے، مجھے کچھ ڈسکشن کرنی ہے، اپنے دوستوں کو اوپر لے جاؤ، یہاں شور مت کرو۔ رمشا کہتی ہے یہ میری پارٹی ہے، اسے اسپوائل مت کریں اور آپ اس کو لے کر کہیں اور چلی جائیں اور اب جائیں یہاں سے۔